السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ نزا کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سکتی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ وہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہ کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 عورتیں ایسی بھی ہیں جن کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی بھی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندروں کا پانی بھی پی جائے تو بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسانی سے ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی یہ نرمی میسر ہوتی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی کہ وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بار وقت پر پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو۔ بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ والدین دنیا میں رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو اس کا حصہ اسے دہیج کی صورت میں دے۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو دہیج دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثت حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورتوں کو دہیج دینا یہودیوں کی رسم ہے۔ اسلام اس کی ترغیب نہیں لیتا، لیکن اسلام میں عورتوں کو وراثت حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے طریقے میں جس طرح ان کے نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق ہوتا ہے، اور والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹے کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے میں محروز ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے، اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پر بالشت بھر بھی زمین بھی ازرا ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمین میں اسے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں طاق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وراثت میں میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت میں میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے۔ اس سے بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورت
کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی کہ دہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثت حصہ تو نہیں دے سکتا اب لاتا، جبکہ اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہو گیا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اسی جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عجیب و غریب کے سامنے اس کی روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چشم چشم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، اسے دور رکھنا، اس نے میرے والدین کی وراثت میں مجھے دور کر رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہن کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح اس نے میری وراثت کے حق میں مجھے دور رکھا ہے اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ جب تم اپنی بہنوں کو اپنے وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی یا جہنم کی دعائیں کرے گی؟ بہنوں کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ میں کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی، جان کینی کا اس کے لیے عمل تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی پریوار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں میں نرم دلی کا سوبھاؤ رکھنے والا ہے، اپنی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال لقمہ کما کر اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ بزرگ دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگی ہونے لگے تو دسترخوان کو ویسے کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا بھی صدقہ ہے، لہٰذا ایسا شخص جو پریوار والوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہو اس کی روح نکلنے میں بھی آسانی ہوگی اور اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں فری ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی بھی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں شخص جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے۔ پھر فرمایا راتوں کو تنہائی میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا بھی نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حضیری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا ہے، تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسانی سے آسان طرح موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی ہیں نہ کسی آسان موت پر خوش ہوتی ہیں۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالات نزا میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارک میں معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح نکلتے ہی اس کے لیے خوشبویاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ ابتلا متعددہ احادیث مبارک میں ہے، یہ بھی مذکورہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا میں جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، وہ نیک ہو، مسلمان ہو یا بد ہو، کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجہ کی بلند کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بعد اعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کافرہ ہو، اور کافر بھی نیک کا کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو سکے۔ اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہر شخص کی موت اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تمام حضرت علماء اکرام اور محدث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مومن کی جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالات نزا کہ روح نکلتے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما کر اور اس کی روح سہولت اور آسانی سے قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔